اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے، سورہ یونس کی آیت نمبر 83 سے آنورڈ دیکھیں گے۔ ہم اس کے شکر، اس کی حمد کے ساتھ شروع کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ موقع دیا، ہمیں مہلت دے رکھی اور ہمارے دل میں رکھا کہ ہم اپنے دن کا آغاز اس کے بابرکت کلام سے کریں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں اس میں استقامت نصیب فرمائے اور اس کی صحیح سمجھ اور صحیح عمل ہمیں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کل ہم نے جو کچھ آیات پڑھی تھی اس میں ہم نے دیکھا کہ مشرکین مکہ یا اس وقت کے جو لوگ تھے ان کے لیے پچھلی امتوں میں سے یا پچھلی قوموں میں سے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ اور ہارون علیہم السلام جو ہیں ان کے واقعات کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا قرآن مجید کی آیات کی شکل میں، تاکہ لوگ جو ہیں وہ اپنے ماضی کو بھی یاد کریں، وہ ہستیاں یا وہ واقعات جن کا ان کو کسی نہ کسی طور پر کچھ علم ہے، جس پر وہ کچھ نہ کچھ اعتقاد رکھتے ہیں یا کچھ ان کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں، ان کو ذرا دہرایا جائے یا ان کو اپنے سامنے لایا جائے، تاکہ ایک یاد دہانی ہو جائے کہ اس سے پہلی جو قومیں تھیں ان کا کیا کردار رہا، ان کا کیسا عمل رہا، اور اس کے نتیجے میں ان کے ساتھ کیا معاملات اور کیا واقعات ہوئے، اور کس طرح سے وہ نافرمانی کی انہوں نے اور پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ تو اس میں پہلے حضرت نوح علیہ السلام جو ہے ان کا ذکر مختصر الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے کیا، آیت نمبر 73 یا 72 سے، کہ حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں انہوں نے اپنی قوم کو دعوت اصلاح دی، دعوت توحید دی، اور ان سے کہا کہ میں تو تمہارے سامنے کھڑا ہوں، اگر میرا کھڑا ہونا تمہارے لیے تمہیں مشکل لگتا ہے یا تمہیں اس میں کوئی تنگی ہوتی ہے تو پھر میں تو اللہ پر توکل کیے ہوئے کھڑا ہوں، تم میرے خلاف جو اقدامات کرنا چاہتے ہو کھلے اور واضح طور پر کر لو، لیکن میں تو اپنے اس رستے سے نہیں ہٹوں گا۔ اور اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر شروع کیا پچھلی آیات میں، کہ کس طرح سے انہوں نے فرعون کے سامنے، فرعون اور اس کے حواریوں کے سامنے، اس کے سرداروں یا اس کے عمراء جو ہیں ان کے سامنے کلمہ حق جو ہے وہ رکھا، اور کس طرح سے پھر ان کے ساتھ معاملات کیے گئے، کس طرح سے اس کو جٹلایا گیا اور ان کی باتوں کو جو کہ حق تھیں ان کو جادو سے تشبیہ دے دی گئی، اور جادو سے مقابلہ بھی کیا گیا، جادوگروں سے مقابلہ، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے باطل ثابت کر دیا اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمات سے اور اپنے معجزات سے ان سب جادوگروں کے کرامات جو ہیں یا ان کے کرتب جو ہیں ان کو کھول کر رکھ دیا اس وقت کے پبلک کے سامنے۔ بڑھتے ہیں ہم اگلی آیات کی طرف، آیت نمبر 83 کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فما آمن پھر نہ ایمان لائے، لموسیٰ موسیٰ پر یا موسیٰ کے لیے موسیٰ پر، الا ذریۃ مگر
کچھ ہی لوگ، پھر صرف کچھ ہی لوگ ایمان لائے موسیٰ پر، من قوم ہی، اس کی قوم میں سے، موسیٰ پر کچھ ہی لوگ ایمان لائے اس کی قوم میں سے۔ اب یہ اس کی قوم جو ہے، یہ مختلف علماء کی اس میں مختلف رائے ہے کہ یہ اس آیت میں یہ قوم کس قوم کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کے دور میں یا اس وقت جب انہوں نے آل فرعون کے سامنے اپنی دعوت جو ہے وہ رکھی، تو اس وقت کی دو بڑی قومیں یا دو بڑی پارٹیاں کہہ لیں اس وقت موجود تھیں۔ ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یا بنی اسرائیل جو ہیں، جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، اور دوسری قوم تھی فرعون اور اس کے سردار اور اس کے پیروکار جتنے تھے۔ تو اس وقت کی دو قومیں یا دو گروہ اس وقت موجود تھے، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گروہ جو بنی اسرائیل تھے، اور ایک فرعون اور آل فرعون۔ تو یہاں پر دونوں ہی طرف اشارہ، مختلف علماء نے اس کو مختلف طریقے سے مطلب کوٹ کیا ہے، لیکن دونوں ہی یہاں پر صحیح بیٹھ سکتی ہیں اگر اس کو آیت کو اگلے مطلب متن کے حوالے سے اور کنٹیکٹ کے حوالے سے دیکھا جائے تو دونوں ہی اس میں صحیح بیٹھ جائیں گی۔ اور کیسے صحیح بیٹھ جائیں گی؟ کچھ ہی لوگ ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام پر، اس کی قوم میں سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یا بنی اسرائیل جو ہے وہ تو پہلے سے ہی انتظار کر رہے تھے کہ کوئی مسیحا آئے جو ان کو اس غلامی کے جو عذاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آیا ہوا تھا کہ اس سے نجات دلائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تو ساری کی ساری ان کے ساتھ ہی تھی، لیکن اس میں سے بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو فرعون کے درباریوں میں سے یا فرعون کے ساتھ جنہوں نے فرعون کا ساتھ دیا، جنہوں نے اپنے مالی فائدے کے لیے کچھ مطلب عزت و تکریم اور یا کچھ عہدے حاصل کرنے کے لیے یا مالی مفادات کے لیے جنہوں نے فرعون کا یا فرعون کے جو ساتھی تھے ان کا ساتھ دیا، ان کی طرف رہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کے مختلف معاملات جو ہیں ان کا وہاں پر کہہ لیں کہ کیا کہتے ہیں غداری کے مرتکب ہوتے رہے، یا انفارمیشن معلومات جو ہیں وہ پہنچاتے رہے، جس کے نتیجے میں ان کو کچھ مالی فائدہ ملتا رہا۔ اور اس میں ایک مثال جو ہے وہ قارون کی دی جاتی ہے، جس کا ذکر بعد میں آئے گا انشاءاللہ آگے کہیں۔ دوسری طرف نبی کی موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کی تبلیغ جو ہے نہ صرف وہ بنی اسرائیل تک محدود تھی کہ بنی اسرائیل میں جو خرابیاں یا جو توحید کی جو خرابیاں یا جو معاشرتی خرابیاں جو پیدا ہو گئی تھی، صرف ان کو اصلاح کرنے کے لیے نہ صرف وہ بنی اسرائیل کے لیے ان کی تبلیغ تھی، ان کا پیغام تھا، بلکہ فرعون کے سامنے اور آل فرعون کے سامنے بھی انہوں نے پیغام رکھا۔ جیسے کہ کل ہم نے آیات پڑھی تھی کہ فرعون کے سامنے فرعون کو دعوت توحید دی، تو پھر فرعون نے اس کا انکار کیا۔ تو فرعون کی قوم میں سے بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، جن کو صحیح لگا۔ جیسے کل ذکر ہوا جادو، وہ جو عصا اور سانپ والا جو کرتب ہوا اس وقت جادوگروں کے ساتھ، تو جادوگر جو ہے انہوں نے تو اسی موقع پر ہی جان لیا کہ یہ کوئی جادو نہیں، یہ تو کوئی حقیقت ہے اور یہ کوئی نہ کوئی طاقت ہے۔ اس سے پہلے وہ پیچھے، اور پھر جادوگروں نے تو اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تائید کر دی۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اور لوگ تھے لیکن بہت تھوڑی تعداد میں۔ بہرحال دونوں قومیں ہو سکتی ہیں۔ تو ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام پر کچھ ہی لوگ اس کی قوم میں سے، علی خوف، خوف پر، من فرعون، فرعون سے، فرعون کے خوف پر، وملائہم، اور ان کے سرداروں کے ڈر سے، فرعون اور اس کے سرداروں سے ڈرتے ہوئے، ان یفتنہم، کہ وہ فتنے میں ڈالے گا انہیں۔ اب جو قوم تھوڑے سے لوگ ایمان لے کر آئے تھے، وہ ان کو بھی یہ خوف تھا، ان کو بھی یہ ڈر تھا کہ فرعون اور اس کے سردار جو ہیں وہ ان کو فتنے میں ڈالے گا، یعنی اگر اس کو پتہ چل گیا فرعون کو یا اس کے حواریوں کو، اس کے سرداروں کو، تو وہ پہلے ہی ظالم اور جابر مشہور ہے، اور ظلم اور بربریت کا قانون جو ہے وہ لاگو تھا، اپنے آپ کو خدائی دعویٰ کرتا تھا، اور اس کے اوپر جو بھی اس کا انکار کرتا یا
اس کے خلاف جاتا تھا، اس کے اوپر ظلم و تشدد کیا جاتا مختلف طریقے سے. بلکہ آج بھی ہم ظلم اور بربریت کے لیے فرعون کی تانا جو ہے وہ دیا جاتا ہے کہ فرعون کی طرح مت بنو یا فرعونیت تم میں آ گئی ہے. تو وہ سب اسی وجہ سے کہ وہ ایک ظالم اور جابر حکمران تھا. بہرحال جو کچھ لوگ ایمان لے کر بھی ہے، اور خاص کر یہ ڈر جو ہے وہ ان لوگوں سے تھا جو فرعون کی قوم میں سے تھے. فرعون کی قوم میں سے جو مسلمان ہوئے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے گئے، ان کو زیادہ خوف تھا کہ فرعون جو ہے وہ ان کے اوپر کوئی ظلم اور نہ ڈالے، کوئی فتنہ نہ ڈالے ان کے اوپر. وَإِنَّ فِرْعَوْنَ، اور بے شک فرعون، لَعَالٍ یقیناً سرکشی کرنے والا تھا، فی الارض زمین میں، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ حد سے بڑھنے والوں میں تھا. یقیناً وہ سرکشی کرتا تھا، ظلم کرتا تھا، اور اپنے ظلم میں، اپنی سرکشی میں وہ حد سے بڑھتا تھا، حد سے زیادہ تجاوز کرتے ہوئے ظلم اور تشدد اور اس طرح کے معاملات کرتا تھا وہ پبلک کے اوپر. ہر لحاظ سے کرتا تھا، مالی اعتبار سے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی، ہر لحاظ سے وہ کچھ نہ کچھ ظلم کرتا تھا. وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ نے علیہ السلام، یا قومی، اے میری قوم، ان کنتم آمنتم، اگر ہو تم ایمان لائے، اگر میری قوم اگر تم ایمان لے آئے ہو، اگر تم واقعہ میں حقیقت میں ایمان لائے ہو، باللہ اللہ پر، فعلیہ تو اسی پر، توکلو تو تم سب توکل کرو، تم سب بھروسہ کرو، ان کنتم مسلمین اگر تم فرما بردار ہو، یا اگر تم مسلمانوں میں سے ہو، مسلمان ہو. قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو جو ایمان لے کے آئے ان سے کہا کہ اگر تم صحیح معنوں میں ایمان لائے ہو، ایمان صرف منہ سے الفاظ جو ہے ان کا ادا کرنا، یا منہ سے صرف اقرار کر لینا ہی نہیں، بلکہ پریکٹیکلی بھی اس کے رستے میں پھر کچھ مشکلات یا کچھ آزمائشیں جو ہے ان کو برداشت کرنے کا نام بھی ہے. تو اگر تم صحیح معنوں میں ایمان لائے ہو تو پھر تو تمہیں اللہ پر توکل کرنا ہے، پھر اللہ پر بھروسہ کرو، اور کہ اگر تم صحیح معنوں میں اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہو، مسلمان ہو گئے ہو یا فرما برداری کرتے ہو یا اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہو، تو پھر تو تمہیں اللہ پر ہی توکل کرنا ہے. اور اللہ پر توکل کرنے کا مطلب کہ کچھ آزمائشیں اور کچھ اس طرح کے مشکلیں اگر آئیں تو ان کو پھر ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے. فقالوا تو ان سب نے کہا، قوم موسیٰ نے کہا، علی اللہ توکلنا، ہم اللہ پر ہی ہم نے بھروسہ کیا. قوم موسیٰ نے اپنے ایمان کی پھر اس کو تازہ کیا، اس کی پھر تجدید کی کہہ لیں، یا اس کے اوپر واضح اظہار کیا کہ ہم تو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا. ربنا، پھر انہوں نے دعا بھی کی. کیا دعا کی؟ ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا، نہ تو بنا ہمیں، فتنتاً آزمائش یا فتنہ، لقوم الظالمین، ظالم لوگوں کے لیے یا ظالم قوم کے لیے. اور ظالم قوم جو قوم فرعون تھی ان کے لیے یا ان کے ذریعے سے کوئی فتنہ یا آزمائش نہ بنا. تو انہوں نے پھر دعا بھی کی فرعون یا آل فرعون کے فتنے سے بچنے کے لیے، ان کے ظلم اور تشدد سے بچنے کے لیے اللہ کے حضور بھی دعا بھی کی کہ ہم نے اللہ پہ بھروسہ کیا، تو اللہ تعالیٰ، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں کسی آزمائش میں نہ ڈالنا اس ظالم قوم کے ساتھ یا اس کے بارے میں. وَنَجِّنَا، اور نجات دے ہمیں، دعا کا اگلا حصہ ہے، اور نجات دے ہمیں، برحمتک، اپنی رحمت سے، من القوم الکافرین، کافر قوموں سے، کافر قوم سے یا کافر لوگوں سے. نجات کے لیے بھی دعا کی پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے. وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وحی کی، الی موسیٰ وَأَخِیہ، موسیٰ اور اس کے بھائی، یعنی موسیٰ اور ہارون دونوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے پھر وحی کی، ہم نے وحی کی موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف، ان تبوا، کہ تم دونوں ٹھکانہ بنا لو، لقومکما، اپنی قوم کے لیے، تم دونوں اپنی قوم کے لیے ٹھکانہ بنا لو، مصر میں، مصر کی بستی یا مصر کا جو شہر تھا وہیں پر اپنا ٹھکانہ رکھو. یعنی ابھی ہجرت کرنے کی یا ابھی اس بستی کو چھوڑنے کی اجازت نہیں یا اس کا وقت نہیں آیا، تو اسی بستی میں، مصر میں ہی اپنا ٹھکانہ بناؤ. بیوتن، کچھ گھروں کو اپنی مصر میں کچھ گھروں کو اپنا ٹھکانہ بناؤ. وجعلوا، اور سب بناؤ، بیوتکم، اپنے گھروں کو، قبلتن، قبلہ رخ،
اور کب اپنے گھروں کو قبلہ رخ بناؤ. قبلہ رخ بناؤ یعنی اگر تو کوئی نیا گھر یا کچھ ایسی تعمیرات ہو رہی ہے یا کچھ اہتمام کرو کہ اپنے گھروں میں قبلہ رخ جو ہے وہ متعین کرنے کا. قبلہ یعنی جس طرف نماز پڑھنے کے لیے منہ کیا جاتا ہے. اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے اس کی مزید تفصیل کچھ ایسی بتائی ہے کہ بیت المقدس جو ہے وہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 1000 سال بعد اس کا قیام ہوا تھا. بیت المقدس ہے اس سے پہلے جو قبلہ ہے وہ غالباً یہی بیت اللہ یا مسجد الحرام جو ہے وہی تھا, کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان بنیادوں کو بلند کیا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس قبلہ کی بنیادوں کو یا بیت اللہ کی بنیادوں کو بلند کیا تھا قرآن کی آیات کے مطابق, جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جو بیت اللہ ہے وہ بہت پہلے سے موجود ہے, شاید حضرت آدم علیہ السلام سے. باہر واللہ علم بالصواب. یہاں پر قوم موسیٰ کو حکم دیا گیا حضرت موسیٰ اور اس کے بھائی کے توسط سے کہ اپنے گھروں کو ٹھکانہ بناؤ مصر میں ہی, اور گھروں کو قبلہ رخ کرو, یعنی اپنے قبلے جو ہیں وہ متعین کر لو گھروں میں, یا اگر تعمیر کر رہے ہو تو گھروں کی تعمیر جو ہے وہ قبلے کی طرف رکھو. وہ اقیم الصلاۃ اور سب قائم کرو نماز کو. وہ بشیر المؤمنین اور خوشخبری سنا دے مومنوں کو, سب مومنوں کو. اپنے گھروں کے اندر ہی یہاں پر نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ان کو قبلہ رخ ہو کر. وقیم الصلاۃ اور گھروں کے اندر ہی رہ کر نماز ادا کرو. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبوت کا جب ظہور ہوا تو شروع کے کچھ سال تک وہ اپنے گھروں کے اندر ہی انہوں نے نماز بھی قائم کی اور باقی تبلیغ وغیرہ کا بھی کام کیا, کیونکہ شروع میں تو بالکل تعداد میں بھی بہت ہی زیادہ قلیل کم تھے اور طاقت بھی یقیناً صفر تھی ایک حساب سے ان کے ساتھ. تو شروع میں اسی طرح کی اسٹریٹجی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوئی. بہرحال قوم موسیٰ کو بھی حکم دیا گیا کہ گھروں میں ہی اپنے گھروں کو قبلہ رخ کرو اور نماز قائم کرو. اس وقت جو جس بھی طریقے سے وہ نماز یا عبادت اللہ تعالیٰ کی کرتے تھے, اور خوشخبری دے دیں مومنوں کو. اب جب وہ اس پر قائم ہو جائیں گے, نماز ادا کرنے لگیں گے اور پریکٹیکلی بھی اپنے دین کے اوپر عمل کرنے لگیں گے, تو یقیناً ان کے لیے پھر بعد میں آنے والا وقت جو ہے وہ خوشخبری ہوگا. تو وہ لوگ جو اس کے اوپر آئے ہیں ان کو خوشخبری بھی دے دو. وقال موسیٰ اور موسیٰ نے کہا ربنا اے ہمارے رب انک آتیتا بے شک تو نے دی ہے فرعون وملأہ فرعون کو اور اس کے سرداروں کو. بے شک اے ہمارے رب بے شک تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دی ہے زینتن زینت یعنی رتبہ, اور یہ حکومت دی ہے, رتبہ دیا ہے, ظاہری طور پر اچھی حیثیت یا اچھا ان کو مقام ملا ہے, بادشاہت ملی ہے کہنے. وَأَمْوَالًا اور مال بھی, یعنی مال و دولت اور رتبہ دونوں دیا ہے, حسب و نسب بھی دیا ہے, مال و دولت بھی دی ہے. فی الحیات دنیا لیکن دنیا کی زندگی میں تو نے اے ہمارے رب تو نے بے شک فرعون کو مال اور زینت دی ہے دنیا کی زندگی میں. ربنا لیضلوا ربنا اے ہمارے رب لیضلوا تاکہ وہ گمراہ کریں عن سبیلک تیرے رستے سے. یعنی ان کو یہ پتا تھا کہ یہ مال و دولت جو ہے یہ دنیاوی مال و دولت ہے, تو اس میں انہوں نے اللہ سے کہا, اپنے رب سے کہا کہ تو نے ان کو یہ زینت اور مال دیا ہے دنیا کی زندگی میں تاکہ وہ اس سے گمراہ کریں تیرے راستے سے. یعنی اس مال کو اور اس اپنی حکومت یا اپنی طاقت کو استعمال کر کے وہ تیرے راستے پر چلنے والے لوگوں کو ہٹا سکیں, ان کو گمراہ کر سکیں, ان کو اس راستے پر چلنے سے روک سکیں. ربنا پھر انہوں نے دعا بھی کی ربنا تمس اے ہمارے رب مٹا دے علی اموالہم ان کے مال, وشدد ان کے مالوں کو مٹا دے, ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دے, وشدد علی قلوبہم اور سخت کر دے ان کے دل, فلا یؤمنو یہاں تک کہ چنانچہ وہ نہ ایمان لائے, پس وہ نہ ایمان لا سکیں, حتی یہاں تک کہ یروا العذاب العلیم یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں دردناک عذاب کو. پھر انہوں نے ایک دعا یہ بھی دی کہ یہ جو مال و دولت تمہیں تمہاری طرف سے اور حسب و نسب ان کو ملا ہے یا یہ مقام اور مرتبہ ان کو ملا ہے, یہ تو دنیا کی زندگی کا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ اس سے وہ گمراہ کر سکیں. تو اس مال کو
سخت اس مال کو مٹا دے، اس مال کو تباہ و برباد کر دے، اور ان کے دلوں کو سخت کر دے، ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ وہ ایمان ہی نہ لا سکیں یہاں تک کہ وہ عذاب کو، دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ یعنی یہ ایک آخری وقت کہہ لیں جن کے جب ان کا جو صبر کا پیمانہ ہے وہ لبریز ہو چکا، اور وہ ایک تو اس کے ظلم و ستم سے سہ کر، اور دوسرا مطلب تبلیغ کر کر کے کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہو رہا، بلکہ الٹا ان کی منافقت اور ان کا کہہ لیں کہ ان کا جو رد عمل ہے وہ اور زیادہ سخت ہوتا گیا۔ تو پھر یہ ایک بد دعا بھی کہہ لیں، ایک بد دعا کے طور پر ایسا کہا کہ ان کے مالوں کو تباہ و برباد کر دے، اور ان کے دلوں کو اتنا سخت کر دے کہ وہ ایمان ہی نہ لے کر آئے یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ یعنی یہاں پر یہ دعا یا بد دعا جو ہے یہ ان کے لیے دوہرے عذاب کی بد دعا ہے کہ دنیا میں ان کے اوپر جو عذاب آئے وہ بھی اس کو دیکھ لیں۔ یعنی یہ بھی ہوتا ہے اکثر کہ دنیا میں تو بڑے حشاش بشار اور ساری طرح کی مال و دولت رہتی ہے ان کی موت آنے تک، پھر آخرت کا معاملہ جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے جب آخرت میں ہوگا، لیکن یہ تو ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب کی ان کو بدوا دی کہ ان کے دلوں کو اتنا سخت کر دے کہ وہ عذاب آنے سے پہلے پہلے ایمان ہی نہ لا سکے، اور پھر اسی حالت میں وہ دردناک عذاب کو بھی دیکھ لیں۔ اور یہ کیسے ہوا اس کا ذکر اگلی آیات میں آئے گا انشاءاللہ۔ قالا، تو اللہ نے کہا، قد اجیبت دعوتکما، بلا شبہ قبول کر لی گئی، دعوتکما، تم دونوں کی دعا، تم دونوں کی دعا، حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی حضرت ہارون، یا حضرت موسیٰ اور قوم موسیٰ کہہ لیں جو ان پر ایمان لائے، یہ دونوں گروہ جو ہیں دونوں کی دعا قبول کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، یعنی اللہ نے ان دونوں کی دعا کو قبول کیا۔ فاستقیما، تو تم دونوں ثابت قدم رہو، تم دونوں ثابت قدم رہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری دعا جو ہے اس کو میں قبول کرتا ہوں، لیکن وہ کب پریکٹیکلی تمہارے سامنے آئے گی وہ تو بعد میں پتہ چلے گا، لیکن ابھی تمہیں کیا کرنا ہے کہ تم دونوں ثابت قدم رہو، جس رستے پر تم چل رہے ہو، جو تبلیغ کا کام جس استقامت سے کرتے رہے ہو اسی طرح استقامت پہ رہو، ثابت قدم رہو۔ ولا تتبعانی، اور ہرگز نہ تم پیروی کرنا، تم دونوں پیروی کرنا، سبیل الذین لا یعلمون، ان لوگوں کے راستے کی جو وہ نہیں جانتے، جو لا علم لوگ ہیں یا جو گمراہ لوگ ہیں ان کے راستے کی پیروی نہ کرنا، اللہ کا راستہ جو ہے اس کے اوپر ثابت قدم رہو اور اس کے راستے کو نہیں چھوڑنا۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل، اور ہم نے پار کر دیا بنی اسرائیل کو۔ یہ سورہ بقرہ میں ہم نے تفصیل سے پڑھا ہے کہ کس طرح سے قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکلے، تو سمندر میں انہوں نے ایسا اللہ کے حکم سے لاٹھی ماری یا ایسا مارا تو سمندر نے راستہ بنا دیا ان کے لیے، ان کے گزرنے کے لیے۔ پھر اس کے پیچھے فرعون جب آیا تو فرعون کو غرق کر دیا اسی سمندر میں۔ تو یہی اسی کی طرف اشارہ ہے، وہی تفصیل ہے کہ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم نے پار کر دیا بنی اسرائیل کو سمندر سے، فاتبعہم، تو پیچھا کیا ان کا فرعون نے، وجنودہ، اور اس کے لشکر نے، فرعون اور اس کے لشکر نے ان کا پیچھا کیا، بغیم و عدون، سرکشی کرتے ہوئے اور زیادتی کرتے ہوئے، یعنی دوڑاتا ہوا، سرکشی اور زیادتی کرتے ہوئے وہ بھی ان کے پیچھے سمندر میں اتر آیا، جس رستے پر بنی اسرائیل گزرے اسی رستے پر، حتی اذا ادرکہ، یہاں تک کہ پا لیا اس کو، الغرق، غرق ہونے یا عذاب نے، یہاں تک کہ اس کو عذاب نے پا لیا، یعنی بنی اسرائیل کے پیچھے پیچھے وہ بھی سمندر میں مطلب سمندر میں جو راستہ بنا ہوا تھا اس راستے پر چل نکلا، یہاں تک کہ اللہ کے حکم سے وہ سمندر جو ہے وہ دوبارہ جاری ہو گیا اور وہ غرق ہو گئے، یعنی ان کے اوپر عذاب آ گیا۔ تو اس وقت تک وہ سرکشی کرتے ہوئے، زیادتی کرتے ہوئے ان کے اس فرعون اور اس کے لشکر نے بنی اسرائیل کا پیچھا کیا۔ اب جب وہ غرق ہونے لگا تو پھر کیا ہوا؟ قالا، تو اس وقت کہا، فرعون نے کہا، آمنتو، میں ایمان لایا، انہو، بے شک یہ، لا الہ، نہیں کوئی معبود، الا، مگر وہی، مگر اللہ، الذی آمنت بہ، وہ اللہ جس پر ایمان لائے، جو کہ ایمان لائے اس پر بنو اسرائیل، بنی اسرائیل، سب بنی اسرائیل، وہ انا من المسلمین، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔
اب جب اس کے اوپر عذاب آیا اور اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اب تو عذاب اس کے سامنے آ چکا، اب تو عذاب کی گھڑیاں آ چکی، جب وہ غرق ہونے لگا سمندر میں، تو اس وقت اس نے کہا کہ میں ایمان لایا، بے شک کوئی معبود نہیں اس کے سوا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں فرمان برداروں میں سے ہوں، میں مسلمان ہوتا ہوں۔ تو اس وقت ایمان لایا جب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں، یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ مہلت دے رکھا 2 وقتوں تک، یا تو اس کے اوپر عذاب آنے تک یا اس کی موت آنے تک۔ اور یہ 2 وقتوں میں سے اب امت محمدی آج ہمارے لیے جس طرح سے پہلے پوری پوری قوم کو غرق کر دیا جاتا تھا، عذاب آتا تھا، اس طرح کے معاملات تو اس طرح سے نہیں ہوتے، مختلف طریقوں سے ہو سکتے ہیں، اس کی بہت ساری اور مثالیں ملتی ہیں جو ایک الگ سے ٹاپک ہے۔ لیکن پہلے قوموں کی طرف پوری کی پوری قوم کو جیسے غرق کر دیا، جیسے آل فرعون کا غرق کیا جائے، یا اس کے علاوہ بھی ہم نے بہت سارے واقعات پڑھے، تو اس طرح سے تو غرق نہیں ہوتا۔ لیکن موت کی مہلت جو ہے وہ آج بھی ہے اور وہ ہمیشہ تک رہے گی کہ، اور یہ دونوں جو مہلتیں ہیں، یعنی عذاب کی مہلت اور موت تک کی مہلت، یعنی گرگرا جو ہے موت کا وقت آنے تک کی مہلت، یہ دونوں لاپتہ ہیں۔ ان دونوں کا وقت جو ہے وہ کسی انسان کے علم میں نہیں، وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کب ان دونوں میں سے کسی بھی مہلت کو لے کر آئے گا اور وہ وقت جو ہے وہ ختم کر دے گا یا مہلت ختم ہو جائے گی۔ بہرحال، اور جب اللہ کی سنت یہ ہے کہ جب وہ مہلت ختم ہو گئی، جب عذاب آ گیا یا جب غرغرہ یا موت کا وقت آ گیا، اس وقت کی توبہ جو ہے، اس وقت توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اس وقت توبہ کرنے کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو فرعون جو ہے اس کے ساتھ بھی ایگزیکٹلی یہی ہوا کہ جب اس کے اوپر عذاب آیا، جب اس کو غرق ہونے لگا، تو اسی وقت اس نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں اس اللہ پر یا اس پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں تو مسلمان ہوں۔ اور اس وقت تو اس کو اس کے ایمان لانے کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ الآن، کیا اب، یہ ایک تعجب یا ایک سوالیہ نشان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ کیا اب تو ایمان لاتا ہے جب تمہارے پاس تو کوئی مہلت ہی نہیں بچی، مہلت تمہاری ختم ہو چکی۔ الآن، کیا اب ایمان لاتا ہے؟ وقد عصیت، حالانکہ یقیناً تو نے نافرمانی کی، قبل، اس سے پہلے، جب تمہارے پاس وقت تھا، جب تمہارے پاس مہلت تھی، اس وقت تو تم نے نافرمانی کی، سارا کچھ تمہارے سامنے آیا، کھلی آیات جو ہیں وہ نشانیاں آئیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلے معجزات تمہارے سامنے آئے۔ وہ وقت کا کہ تم ایمان لاتے اور اپنی اصلاح کر کے اللہ کے حضور پیش ہوتے، تو اس وقت تو تم نے نافرمانی کی۔ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور اس وقت تم فساد کرنے والوں میں سے تھے۔ فَالْيَوْمَ، پس آج، نُنَجِّی کا، ہم بچا لیں گے تجھے، بِبَدَنِکَ، تیرے بدن سمیت، یعنی آج تمہیں ہم تیرے بدن سمیت بچا لیں گے، یعنی تیرا جو مادی جسم جو ہے اس کو ہم بچا لیں گے یا اس کو ہم محفوظ کر لیں گے۔ آج ہم تیرا بدن جو ہے اس کو محفوظ کر لیں گے، اس کو بچا لیں گے، لِتَكُونَ، تاکہ تو ہو جائے، لمن، ان کے لیے، خلفک، جو تیرے پیچھے آنے والے ہیں، آیتن، نشانی، تاکہ تیرے پیچھے آنے والے یا تیرے بعد میں آنے والے جو لوگ جو ہیں وہ ان کے لیے نشانی یا عبرت کا نشان بنے، تیری وہ لاش یا تیرا وہ جو جسم ہے وہ۔ وَإِنَّ كَثِيرًا، اور بے شک بہت سے، من الناس، لوگوں میں سے، ان آیاتنا، ہماری نشانیوں سے، لغافلون، یقیناً سب غافل ہیں۔ یقیناً اب اتنا بڑا معجزہ ہونے کے باوجود، اس وقت کے معجزوں میں سے آج بھی یہ زندہ معجزہ موجود ہے کہ فرعون جو ہے اس کی لاش بغیر محفوظ کیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حنوط سجا، یا اللہ تعالیٰ کے مطلب طرف سے وہ اس کی مادی جسم جو ہے اس کو ایسے محفوظ کیا کہ آج بھی وہ غالباً قاہرہ، مصر کی جو عجائب گھر ہیں، قاہرہ میں ہے وہ عجائب گھر، وہاں پر آج بھی وہ فرعون جو ہے اس کی ممی نہیں کہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ایک محفوظ شدہ، حنوط شدہ لاش ہے جو آج بھی وہاں پر موجود ہے۔ تو آج بھی وہ نشانی جو ہے، اور یہ قرآن کی آیت جو ہے وہ بھی ایک کھلا چیلنج آج بھی ان کے سامنے ہے، یہ اس کی بہت بڑی آیت ہے جو کیا رہتی دنیا تک رہے گی، پورے بنی نوع انسان کے لیے ایک چیلنج کے طور پر، ایک بہت بڑے معجزے کے طور پر، زندہ معجزہ جو آج بھی ہمارے سامنے موجود ہے، کہ وہ تقریباً 3000 سال پہلے، یا مطلب نہیں 3000 سال پہلے نہیں، اس سے بھی غالباً زیادہ پہلے، کتنا ٹائم پیریڈ ہے اس کا تو مجھے صحیح اندازہ نہیں اس وقت ہو رہا،
بہرحال ہزاروں سال سے وہ لاش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم یا اللہ تعالیٰ کی اس آیت کے تحت اس کو محفوظ کیا اللہ تعالیٰ نے، اس کے بدن کو بچا لیا، اور آج بھی یہ لاش جو ہے وہ موجود ہے ہمارے سامنے ایک اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے معجزے کی شکل میں، اس لیے تاکہ نشانی یا عبرت کا نشان بن سکے آنے والی قوم یا آنے والے لوگوں کے لیے۔ لیکن اس کے باوجود بے شک بہت سارے لوگوں کی کثیر تعداد جو ہے وہ اتنی نشانیاں، کھلی نشانیاں ہونے کے باوجود غافل ہیں، اتنی کھلی نشانیاں ہونے کے باوجود وہ ایمان نہیں لاتے اور اپنے اصلاح نہیں کرتے۔ اور کہا جاتا ہے کہ وہ جب فرعون جو ہے اس کو غرق کیا یا غرق ہو گیا جب وہ، تو اس کا خوف اس قدر شدید تھا کہ اس کے غرق ہونے کے بعد بھی لوگ جو ہے وہ ڈرتے تھے اور ان کو یقین نہیں آتا تھا کہ فرعون جو ہے وہ واقعی غرق ہو چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سمندر کو کہ کچھ عرصے کے بعد سمندر نے وہ اس لاش کو اگل دیا، اس کا ناک جو ہے، اس کی ناک کو تھوڑا سا کسی مچھلی نے یا کسی سمندری مخلوق نے کاٹا یا نقصان پہنچایا، باقی پوری کی پوری لاش جو ہے وہ پورے کا پورا جسم اس کا وہ اسی طرح سے محفوظ ہے۔ اور شاید وہ اس کے ناک جو ہے اس کو کاٹ دینا بھی کسی مچھلی یا کسی سمندری مخلوق کا وہ اسی وجہ سے دنیا میں انسان جو ہے وہ آج ہم کہتے ہیں نا ناک اونچی رکھنی اپنی، یعنی اپنا مقام اور مرتبہ جو ہے یا اپنا ٹھاٹ باٹ جو ہے وہ تھوڑا سا بنا کے رکھنا، تو ہو سکتا ہے واللہ عالم، یہ میں اپنی طرف سے بتا رہا ہوں، لیکن اس کی لاش جو ہے وہ آج بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ اگر کسی کو یقین نہیں آتا، یقیناً سب کو یقین ہے، تو اس کو دیکھا جا سکتا ہے ان عجائب گھروں میں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری حنود شدہ لاتیں ہیں جو فرعون کے زمانوں میں اس وقت حنود کی جاتی تھی، لیکن وہ تو خود سے حنود کرتے تھے، لیکن یہ جو فرعون کی جو لاش ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے محفوظ کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہمیں اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہمارے کہنے میں، سننے میں، سمجھنے میں اگر کوئی کمی ہو گئی یا کوئی کوتاہی ہو گئی ہمارے بولنے میں، میرے بولنے میں بھی، تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کو معاف فرمائے اور اس کے بدلے میں ہمیں اس کی صحیح سمجھ اور صحیح فہم جو ہے وہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اگر کسی کو کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا ہے یا کچھ اضافہ کرنا ہے اس میں یا کوئی بات ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیراً۔ جی چلیں، اجازت چاہتا ہوں، پھر انشاءاللہ کل اگلے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ سب کو دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ سب کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسائل، جب کوئی نہ کوئی مشکلات جڑی ہوئی ہیں اس دنیا کے معاملات میں، خاص کر دین کے معاملات میں، اللہ تعالیٰ سے خاص دعا ہے کہ ہمیں دنیا کے معاملات میں آسانیاں عطا فرمائے۔ جو ہماری جائز اور نیک حاجات اور خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پوری اور قبول و منظور فرمائے، اور ہمارے جو روحانی مسائل ہیں، ہماری جو توحید کے اور ایمان کے جو تقاضے ہیں ان کے اوپر پورا اترنے کی ہمیں طاقت اور ہمت اور توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ ہمارے والدین کے لیے اللہ تعالیٰ خاص رحمت رکھے، جو اس دنیا میں حیات ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں خاص فضل و کرم سے بہت ہی صحت بری زندگی عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے گزر چکے ان کو اللہ تعالیٰ خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جتنے ہمارے بھائی بزرگ، رشتہ دار، جتنے مومنین اس دنیا سے گزر چکے، اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے اپنی خاص فضل و کرم رکھے، اور اپنا خاص فضل و کرم سے ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ الوالدین کے لیے دعاؤں کو ضرور یاد رکھیں، اور یہ بھی دعا رکھیں انشاءاللہ۔ جی اسپیشل فار پاکستان کے لیے دعا ضرور ہمیشہ دل میں رہتی ہے۔ پاکستان کے جیسے حالات اور پاکستان میں جس طرح کے معاملات چل رہے ہیں، گو کہ وہ ایک سیاسی نوعیت کے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے خاص دعا ہے کہ پاکستان جو ایک اسلام کے نام پر یا اسلام کو قائم کرنے کے لیے بنا تھا، ایک نیک نیتی کے ساتھ بنایا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے خاص فضل و کرم سے، اور اللہ کا ایک معجزہ تھا، بغیر خون کا، مطلب سیاسی طور پر بغیر کسی اس طرح کے معاملات کے وہ بنا پاکستان، جس طرح سے ہمارے وجود میں آئے۔ اللہ تعالیٰ سے خاص دعا ہے کہ پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور اس کے حق میں جو بہتر ہے، وہ بہترین حکمران اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے، اور اس کو مسلمانوں کا
لیڈر اور مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے اپنی خدمات جو ہیں وہ کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمت و توفیق دے۔ پاکستان کے لیے بھی یقیناً دعائیں ہیں، بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو یکجا کرے اور متحد کرے، تاکہ وہ متحد ہو کر جو طاقتیں ہیں جو فرعونیت کی اور طاغوت اور جو اسلام کے خلاف جو طاقتیں ابھر کر آ رہی ہیں ان کا مقابلہ کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔